بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی روح مرنے کے وقت کیسے تڑپتی ہے، مرنے کے بعد کیسے تڑپتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان بہت ہی عجیب ہے، کچھ ایسے کام کرتا ہے جو محض اس کے نفس کو صرف تسکین پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، حالانکہ ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ وقت اور پیسہ برباد ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ موت کو یاد کرنے سے انسان کی خواہشات کم پڑ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو یاد کرو، یہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کون سا مومن عقل مند اور دانا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، موت کو یاد کرنے والا اور موت کی اچھی تیاری کرنے والا۔ ناظرین، ایک شخص کی جتنی زندگی ہے نہ اس سے زیادہ دنیا میں رہ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کم، یعنی موت میں زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی، اور ایک ہی فرشتہ مقرر ہے جس کا نام عزرائیل ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس بات پر مامور ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انسانوں کی اور دیگر حیوانات کی جتنے بھی ذی روحی یعنی جاندار ہیں، سب کی روحیں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ہی نکالنی ہیں۔ جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کو حد نگاہ تک صرف فرشتے ہی نظر آتے ہیں۔ اس وقت انسان پر اسلام کی حقانیت آفتاب کی طرح روشن ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں، کیونکہ ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ جب اس پر ہر چیز عیاں ہو گئی تو اب ایمان قبول نہیں۔ تو ناظرین، مرنے کے بعد جب میت کو نہلانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت اگر وہ گنہگار میت عورت کی ہو اور گنہگار ہو، اور جس نے ہمیشہ اپنے شوہر کی خلاف ورزی کی ہو، کچھ جانا ہی نہ ہو اور ہمیشہ چگلیوں اور غیبتوں میں وقت گزارا ہوگا، تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس عورت کے ساتھ کیا ہوگا۔ ناظرین، جب عورت کی روح نکل جاتی ہے تو جو بدکار عورت ہوتی ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹوں پر کسی کپڑا ڈال کر کھینچا ہو اور وہ کھینچنے سے پھٹ گیا ہو۔ تو ناظرین، موت کا منظر بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن واقعات جو ہم نے سنے ہیں ان میں سے کچھ عرض یہ ہے کہ جب ایک بدکار عورت فوت ہوتی ہے، اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70 جہنمی فرشتے آتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں شولوں کے اور کانٹوں کے گرج ہوتے ہیں، اور اس عورت کو لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس میت کو اٹھا کر لجایا جاتا ہے تو وہ میت چیختی پکارتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے وارثو، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ غلط طریقے سے اور ناجائز طریقے سے کمایا ہے، کیا آج تم لوگ میرے مال کے وارث بن کر میرے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ ناظرین، جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو میت بہت اونچی چیخ پکار کرتی ہے، اور وہ عورت چلاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے اس قبر کے اندر نہ ڈالو، میرا دم گھٹتا ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ جب اس عورت کی میت قبر کے اندر رکھ دی جاتی ہے تو قبر کے اندر سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ پھر فرشتے آ کر سوال و جواب کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تو ان میں سے وہ کوئی جواب نہیں دے پاتی، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی نیک اعمال کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، اور وہ 40 قدم تک اپنے وارثوں کی قدموں کی آواز کو سنتی ہے اور پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، مجھے اکیلے مت چھوڑ کر جاؤ۔ اس کے بعد اسے قبر اس طرح دباتی ہے کہ 70 میل دور جا کر اس کے اندر آ کر زور سے لگتی ہے، یعنی اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر
اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، اور جب وہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتی تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا تو یہی کہیں گی۔ اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اس عورت پر ایک فرشتہ اندھا، بہرا، گونگا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو گرج لگاتا رہتا ہے، اور تا قیامت اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں اگر مومن کی روح ہوتی ہے تو اس کے لیے فرشتے اعلیٰ بچھونا بچھاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میت کو اس پا جیسا پرندہ قیدی سے آزاد کو پایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو مومن کی روحیں ہوتی ہیں ان کو مکمل آزادی ہوتی ہے، وہ کبھی عالم و بلا پر اور کبھی اپنے گھروں میں بھی آ جاتے ہیں۔ روحوں کے رہنے کے الگ الگ مقامات ہوتے ہیں، کچھ روحیں عرش و بلا پر رہتی ہیں اور کچھ روحیں زمینوں پر تصرف کرتی ہیں، کچھ روحیں نور کی کندیلیوں میں رہتی ہیں۔ غرض ناظرین، نیک روحیں، مومنوں کی روحیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے الگ الگ مقامات ہوتے ہیں ان کے اعمال کے مطابق، لیکن اگر کافروں کی روحیں ہیں جیسے کسی نے آزاد پرندے کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا تو ناظرین جو عورت یا مرد بدکار ہوگا اس کو قبر میں بھی عذاب ہوگا اور حشر میں بھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کبھی جہنم کے عذاب سے نہیں روئے جتنا میں نے ان کو قبر کے یاد آتے وقت روتا دیکھا ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے عثمان، جس نے قبر کو پار کر لیا اس کے لیے ہر رستہ آسان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہمیں دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ اے مومنو، تم بھی اپنی اپنی قبروں کو یاد کیا کرو، کیونکہ قبر تو تمہاری ہمیشہ کا گھر ہے۔ قبر میں اندھیرا ہے، اعمال لے کر آنا، وہاں پر سانپ اور بچھو ہیں، عشق مصطفیٰ کو ساتھ لے کر جاؤ۔ قبر وحشت کا گڑھا ہے، وہاں پر ایمان کا دیوا لے کر جانا۔ تو ناظرین، ہمیں ان چیزوں کو، ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور محترم ناظرین بالخصوص اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ موت پر صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ کافر، ہندو، یہودی سب کا عقیدہ ہے، حتیٰ کہ مشرک بھی جانتے ہیں جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا تو ضرور ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو موت کو یاد رکھنے والا اور موت کے لیے عمل کرنے والا بنائے، عشق مصطفیٰ دل میں معجزانہ فرمائے اور 5 گانا نماز کا نمازی بنائے۔ امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ بخشش کا ذریعہ میرے نبی کا درود ہے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔